فجر کی نماز کے وقت کا حیران کر دینے والا پوشیدہ راز۔ دوستو، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نماز کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے کچھ حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنی خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برے کام کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں اللہ نے اپنے حبیب کو بہت سے انعامات سے نوازا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور اپنے مالک حقیقی سے قریب کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 50 نماز کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 50 نماز میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 وقت نماز کا حکم دیا، جس کے بعد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس کے اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کے وقت ہوتی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے۔ لیکن رات کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ نماز فجر کے کچھ فضائل۔ 5 نماز میں سے سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور اس دنیا بھر میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی نماز ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی جمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو ٹھنڈی نماز یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے انسان کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے انسان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو ہر حال میں جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ دل میں کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ تیسرا، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا موبائل پر الارم لگائیں۔ نماز کے وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ اگر ان باتوں کا دھیان رکھیں تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی دماغی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا آدمی ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے
औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन मिकदार ज़्यादा होती है, जिस वक्त माहौल ताज़ा होता है, और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए निहायत ज़रूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है तो वो उस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहम कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत में बेचैनी हो जाती है। और ये बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। नमाज फज्र के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फज्र की फजीलत के बारे में जान ले तो वो ज़रूर नमाज में हाजिर होंगे, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही मस्जिद आना पड़े। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज की कितनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही की जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।